بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، جماعت ہشتم سے آپ کی اردو قواعد کی آج پہلی کلاس ہے۔ میں ہوں مس منزہ۔ سب سے پہلے ہم مقاط اول کے نصابی خاکے کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلے مقاط اول کے نصابی خاکے میں پہلا اور ٹاپک ہمارا ہوگا مطلع اور مقطع، دوسرا متلازم الفاظ، تیسرا متشابہ الفاظ، چوتھے نمبر پہ ساقے اور لاحقے اس کی مشق کے ساتھ، پانچویں نمبر پہ تعریفیں ہیں، حرف کی اقسام۔ یہ کل 13 اقسام ہیں، جس میں سے ابتدائی 6 اقسام جو ہیں ہم پہلے مقاط میں پڑھیں گے۔ جی، اس کے بعد ہمارے سلیبس میں شامل ہے درخواست، جو کہ ہے درخواست برائے داخلہ نام خارج ہو جانے کی وجہ سے۔ پھر خط لکھیں گے ہم اپنے چچا کے نام بیمار پرسی، یعنی ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے۔ مضامین شامل ہیں ہمارے سلیبس میں، جس کے 2 عنوانات ہیں۔ پہلا عنوان ہے ہمارا مولانا محمد علی جوہر اور دوسرا عنوان ہے قومی اتحاد۔ پہلا ہمارا عنوان ہے مطلع اور مقطع۔ عزیز طلباء و طالبات، مطلع کا لفظ طلوع ہونے سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے نکلنا۔ مطلع سے مراد جس طرح سورج جب طلوع ہوتا ہے دن کا آغاز ہوتا ہے، اسی طرح نظم کا جو پہلا شعر ہوتا ہے اسے مطلع کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے نظم یا غزل کا آغاز ہو رہا۔ اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں اور ہم ردیف ہوں وہ مطلع کہلائے گا۔ اب سمجھنے والی بات اس میں ہے کہ مصرع کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے شعر آپ کے سامنے جو موجود ہوتا ہے، اس شعر کے 2 مصرے ہوتے ہیں۔ پہلی لائن مصرع اول اور دوسری لائن مصرع ثانی کہلاتی ہے۔ قافیہ اس میں کیا ہے؟ وہ الفاظ جو کہ آپس میں ہم آواز ہوں، قافیہ کہلاتے ہیں۔ اور ردیف اس میں کیا ہوتی ہے؟ وہ الفاظ جو کہ بار بار دہرائے جائیں، وہ ردیف کہلاتے ہیں۔ اب ہم باقاعدہ اس کی تعریف کو دیکھیں گے۔ غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں مطلع کہلاتا ہے۔ مثال: ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے درد کی دوا کرے کوئی۔ اب ہم اس کو سمجھیں گے۔ اس شعر میں ہوا اور دوا قافیہ ہیں، یعنی ہم آواز الفاظ، جبکہ کرے کوئی ردیف ہے جو کہ دونوں مصروں میں دہرایا گیا ہے، یعنی وہ الفاظ جو کہ بار بار دہرائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کرے کوئی۔ مقطع غزل کا آخری شعر۔ مقطع کا لفظ قطع کرنے سے لیا گیا۔ قطع یعنی بات کو کاٹنا، ختم کرنا۔ مراد وہ شعر جہاں پر آ کر نظم یا غزل مکمل ہو جاتی ہے اور شاعر کی بات پوری ہو جاتی ہے، اس لیے یہ شعر مقطع کہلاتا ہے۔ اب ہم اس کی تعریف کو دیکھیں گے۔ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے مقطع کہلاتا ہے۔ تخلص وہ قلمی نام یا وہ نام کا وہ حصہ جو کہ شاعری میں شاعر حضرات استعمال کرتے ہیں، جیسے غالب مرزا اسد اللہ خان ان کا اصل نام ہے اور وہ غالب تخلص کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اب ہم غالب کا ہی مقطع دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اس میں غالب تخلص ہے اور یہی اس کی پہچان ہے کہ یہ نظم کا آخری شعر ہے۔ متلازم الفاظ۔ متلازم کے معنی ہیں لازم و ملزوم، یعنی وہ الفاظ جو کہ ایک دوسرے کے لیے ضروری ہوں، لازم و ملزوم ہوں۔ تعریف کو دیکھیں گے طلباء و طالبات۔ جو لفظ ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہوں، یعنی جہاں ان الفاظ میں سے ایک ہوگا وہاں دوسرا بھی ہوگا، گویا ان کا ایک دوسرے کے ساتھ ہونا قدرتی ہو، وہ متلازم الفاظ کہلاتے ہیں۔ مثلاً اسکول ہوگا تو وہاں استاد، طلباء، فرنیچر، تختہ سیاہ، چاک، ڈسٹر، یہ تمام چیزیں ہوں گی جو کہ اس سے تعلق رکھتی ہیں، جو اس ماحول کو بنائیں گی جس سے پتہ چلے گا کہ یہ ایک درسگاہ ہے، اسکول ہے۔ پھر اگر ہم مثال دیکھیں کتاب ہے تو اس میں لازمی طور پر صفحات ہوں گے، الفاظ ہوں گے، تحریر ہوگی، تب جا کے پتہ چلے گا کہ یہ ایک کتاب ہے۔ اسی طرح اسکول، شاگرد، کتاب اور صفحات متلازم الفاظ ہیں، یعنی جہاں ایک ہوگا وہاں دوسری چیز بھی لازم ہوگی۔ مشق، متلازم الفاظ کی مشق۔ اس کا پہلا سوال، مندرجہ ذیل الفاظ کے 2 متلازم الفاظ لکھیں۔ الفاظ کے کالم میں ہمارا پہلا لفظ ہے بستہ۔ اب بچوں بستہ ہوتا ہے تو بستے میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، اس میں کتابیں ہیں، کاپیاں ہیں، پینسل باکس ہے، ربڑ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر دوسرا ہمارے پاس لفظ ہے گھر۔ اب گھر ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ کمرے، افراد، کھڑکیاں، دروازے، چھتیں، وغیرہ وغیرہ۔ گائے ہوگی تو دودھ، لازمی بات ہے گائے دودھ دیتی ہے اور چارہ کھاتی ہے، گھاس کھاتی ہے۔ کھیت،
کھیت ہے ہمارے پاس تیسرا لفظ. چوتھا لفظ کھیت اگر ہوگا تو اس میں اناج, کسان, ہل, یہ اس کے متلازم الفاظ ہیں جو کہ ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں. 5ویں نمبر پہ لفظ ہے ہمارے پاس پرندہ. پرندہ ہوگا تو پر, چونچ, گھونسلہ, یہ چیزیں لازم ہیں. کتاب, کتاب ہے تو پھر صفحات اور الفاظ وغیرہ وغیرہ. اس مشق کا سوال نمبر 2, خط کشیدہ لفظ کا کوئی متلازم لفظ لگا کر خالی جگہیں پر کریں. پہلا جملہ ہمارے پاس ہے باغ میں خوبصورت ڈیش کھلے ہوئے ہیں. اب بچوں باغ میں کیا کھلتے ہیں؟ پھول. نمبر 2, میری کتاب کے 100 ڈیش ہیں. کتاب خط کشیدہ ہے تو کتاب میں کیا ہوتے ہیں؟ صفحات. صحیح جواب ہے آپ کا. کسان ڈیش میں ہل چلا رہا تھا. اب کسان کہاں ہل چلاتا ہے؟ کھیت میں. دکان پر ڈیش فروخت ہو رہا تھا. اب چونکہ ہو رہا تھا مذکر ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ دودھ. ٹھیک ہے. درخت کی ڈیش پر پرندے بیٹھے ہیں. درخت کی ڈیش, درخت کی شاخ پر پرندے بیٹھے ہیں. اگلا ہمارے پاس میری کتاب میرے ڈیش میں ہیں. میری کتاب میرے بستے میں ہیں. ہمارے گھر کے 10 ڈیش ہیں. 10 کیا ہیں؟ کمرے بھی ہو سکتے ہیں, افراد بھی ہو سکتے ہیں. تو ہمارے گھر کے 10 افراد ہیں یا کمرے ہیں. کوا مکان کی ڈیش پر بیٹھا تھا. مکان کی چھت پر بیٹھا تھا. پھول کے ساتھ ڈیش بھی ہوتا ہے. پھول کے ساتھ ڈیش بھی ہوتا یعنی واحد ہمیں جواب دینا ہے کانٹا. پھول کے ساتھ کانٹا بھی ہوتا ہے. اور آخری جملہ ہمارے پاس ہے کمرے کی ڈیش میلی ہو رہی ہیں. ہیں یعنی کہ دیواریں. کمرے کی دیواریں میلی ہو رہی ہیں. متشابہ الفاظ. بچوں یہ ہمارا اگلا ٹاپک ہے. سب سے پہلے ہم اس کی تعریف کو دیکھیں گے. وہ الفاظ جو بظاہر تو ایک جیسے ہوں لیکن ان کے معنی ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوں وہ متشابہ الفاظ کہلاتے ہیں. جیسے مندرجہ ذیل جملوں میں خط کشیدہ الفاظ متشابہ الفاظ کہلائیں گے. خط کشیدہ یعنی کہ وہ لفظ جو کہ انڈر لائن کیے گئے ہیں. سب سے پہلے اس کی ہم پہلی مثال دیکھتے ہیں. موچی آر سے جوتا سی رہا تھا. مدار ساکن آر. آر کہتے ہیں اوزار کو. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر پیچکس کی طرح ایک پتلا سا اوزار ہوتا ہے, اس کے بعد جس سے دھاگا وہ جوتے میں گانٹھ پروتا ہے اور پھر واپس لے کر آتا ہے. اسی کا متشابہ لفظ ہم دیکھیں گے محنت کرنے میں کوئی آر نہیں. اس آر کا املا ہوگا عین علی زبر آر ساکن آر یعنی کہ شرم, یعنی محنت کرنے میں کوئی شرم نہیں. ایک جانب آر کے معنی ہے اوزار اور دوسری جانب آر کے معنی ہے شرم. اسی طرح ہم اگلی مثال دیکھتے ہیں. امیر شخص کو اپنی عمارت پر بڑا ناز ہے. یہ ہمارا جب ہم لکھتے ہیں تو یہ الف سے لکھی جاتی ہے. اسی کا متشابہ ہم دیکھیں گے. وہ عمارت بڑی خوبصورت ہے. یہ عمارت ہے عین سے یعنی کہ بلڈنگ. اب وہ عمارت ہے امیری اور یہ عمارت ہے بلڈنگ. تو املا جو ہے ان کا مختلف ہے لیکن ان کے معنی ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں. اسی طرح ہماری تیسری مثال ہے حق کا علم یعنی کہ پرچم سدا بلند رہے گا. سدا یعنی کہ ہمیشہ بلند رہے گا. اسی کا متشابہ ہم مثال دیکھ رہے ہیں. فقیر نے اللہ کے نام کی صدا لگائی. ایک جانب سین سے صدا ہے جس کے معنی ہے ہمیشہ, دوسری جانب سواد سے صدا ہے جس کے معنی ہے آواز. تو اس طرح بچوں یہ لفظ وہ لفظ ہوتے ہیں جو سننے میں تو بالکل ایک سے لگتے ہیں لیکن ان کے معنی ایک دوسرے سے مختلف ہوں. وہ لفظ متشابہ الفاظ کہلاتے ہیں یعنی جن میں شباہت ہو, وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے سنائی دیں لیکن لکھنے میں اور سمجھنے میں مختلف ہوں. مشق. مناسب الفاظ سے خالی جگہ پر کر کے جملے مکمل کریں. نمبر 1 ڈیش تو بہت خوبصورت تعمیر ہوئی ہے. اب ہمارے پاس 2 آپشن ہیں. نمبر 1 عمارت عین سے یا پھر نمبر 2 عمارت الف سے. تو ظاہر ہے جو تعمیر ہوئی ہے بنائی گئی ہے تو عین سے عمارت آئے گا یعنی کہ بلڈنگ بہت خوبصورت تعمیر ہوئی ہے. نمبر 2 پرندوں کے چہچہانے کی ڈیش آ رہی ہے. اب اس میں صدا آنا ہے. سوا سے صدا یا سین سے صدا. سوا سے صدا کے معنی آواز ہیں اس لیے یہاں سوا سے صدا آئے گا. نمبر 3 ہمارے ملک میں بہت سے ڈیش آتے رہتے ہیں. سیاح یا سیاح. اب سیاح کے معنی تو کالا ہے. سیاح ٹورسٹ ہیں جو کہ گھومنے کے لیے آتے ہیں, سیر کرنے کے لیے آتے ہیں, تو ہم یہاں کیا لکھیں گے؟ سیاح. اسی طرح اگلی مثال ہمارے پاس اگلا ہے. میں اپنی نئی کتاب آپ کی ڈیش کر رہا ہوں. نظر کر رہا ہوں. اب ایک نظر ہے بینائی جو کہ نون زوئے رے ہے. ایک نظر ہے تحفہ دینا نون زال رے. تو اس میں کیا آئے گا خالی جگہ میں؟ نون زال رے. نظر کر رہا ہوں تحفتاً دے رہا ہوں. اسی طرح اگلا ہمارے پاس جملہ ہے لڑکا کچھ زیادہ ہی ڈیش ہو گیا ہے. آپشن ہے ہمارے پاس بے باک. بے باک پورا حساب چکا دینا. اور اگلا لفظ ہے بے باک نڈر ہونا, بہادر ہونا.
تو لڑکا ظاہر ہے بے باک ہو سکتا ہے، نڈر ہو سکتا ہے، تو اس میں کاف آئے گا چھوٹا. لڑکا کچھ زیادہ ہی بے باک ہو گیا ہے یعنی نڈر ہو گیا ہے. جی نمبر 6 پہ ہے مچھروں کی ڈے سے ملیریا پھیل رہا ہے. آپشن ہے ہمارے پاس کثرت. اب کاف سین رہتے کثرت کے معنی ہوتے ہیں ورزش یعنی کہ ایکسرسائز. اب یہاں ہے لفظ بہتات یعنی کثرت یعنی کہ بہت زیادہ پھیلنا. مچھروں کی کثرت سے ملیریا پھیل رہا ہے تو ہم کاف سے رہتے کثرت لکھیں گے اس میں. نمبر 7 یہ اہم ڈیش آپ بھی سمجھ لیں. آپشن ہے نقطہ. اب نقطہ جو بڑے قاف سے یہ نقطہ ہوتا ہے ڈاٹ، اور دوسرا مرکز والے قاف سے نقطہ یعنی کہ اہم بات، اہم پوائنٹ آپ بھی سمجھ لیں. نمبر 8 ہمارے گاؤں کے پاس ایک نالا بہتا ہے. اب نالا اور نالا جو ہے کسی سے ناراض ہونا ہے، اور نون الف لام الف نالا جو ہے وہ نالا ہے جو ندیوں اور نالے بہہ رہے ہوتے ہیں جن میں سے پانی بہہ کے جا رہا ہوتا ہے. صحیح. نمبر 9 پہ ہے امتحان ہوا تو اس کی قابلیت کی ڈیش کھل گئی. قلعی. ٹھیک ہے. اب قلعی رنگ و روغن کو کہتے ہیں. قلعی اتر گئی، قلعی کھل گئی، اس کی قابلیت اس کی اہلیت کا بدل گیا. اس کا آپشن دوسرا تھا کلی کھل گئی. کلی پھول کی ادکھلا پھول جو ہوتا ہے وہ کلی ہوتا ہے تو اس کو نہیں لیں گے ہم. لاسٹ ہے ہمارے پاس نمبر 10 پہ مزدور ڈے سے لکڑی چیر رہا ہے. آپشن ہے ہمارے پاس آری. این سے آ رہی ہے تو اس کے معنی خالی. علی مدہ سے آ رہی ہے تو یہ ہے اوزار. لازمی بات ہے مزدور ہے تو اوزار کا استعمال کرے گا، لہٰذا علی مدہ ریزری آری ہم لیں گے جو لکڑی چیرنے کا آلہ ہے تو اس میں آری آئے گا علی مدہ سے. جی متشابہ الفاظ کی مشق کا بیٹا سوال نمبر 2 درج ذیل الفاظ کے متشابہ لکھ کر دونوں کے جملے بنائیں. اب ہم 3 کالم بنائیں گے. پہلے میں الفاظ لکھیں گے، دوسرے میں اس کے معنی لکھیں گے، اور تیسری میں دونوں کے جملے بنائیں گے. تو نمبر 1 ہے پہلا ہمارے پاس آر علی مدہ رے ساکن آر جس کے معنی ہیں چمڑا سینے کا آلہ. اس کا جملہ موچی آر سے جوتا سی رہا تھا. اب آر کا متشابہ لفظ ہمارے پاس ہے عین علی زبر آر اے ساکن آر جس کے معنی ہیں شرم، محنت کر لینے میں کوئی آر نہیں. یہ اس کا جملہ ہو گیا. ایک سیٹ مکمل. اب ہمارے پاس دوسرا لفظ ہے امارت یعنی کہ امیری. امیر آدمی کو اپنی امارت پر بڑا ناز تھا یعنی اپنی امیری پہ بڑا ناز تھا. اب اس کا متشابہ لفظ ہے عمارت جو کہ عین سے آئے گا، معنی ہے اس کے بلڈنگ. وہ عمارت بہت خوبصورت ہے. نمبر 3 سحر. سحر کے معنی ہوتے ہیں جادو. ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے اس پر کسی نے سحر کر دیا ہو. اب اس کا متشابہ لفظ ہے ہمارے پاس سحر. صرف زیر زبر کا فرق سے بیٹا املا وہی ہے. سحر کے معنی ہوتے ہیں صبح یعنی صبح. آپ حرف عام میں صبح کہہ دیتے ہیں لیکن اصل تلفظ ہے اس کا صبح. سواد پہ صبح ہے ساکن. سحر کے وقت اٹھو اور خدا کو یاد کرو. نمبر 4 پہ ہمارے پاس ہے مقدر یعنی کہ قسمت، نصیب. انسان کو اپنے مقدر پر مکمل اختیار نہیں. اب اس کا متشابہ لفظ ہے ہمارے پاس مقدر یعنی کہ میلا، کثیف، آلودہ. دھوئیں کی وجہ سے ساری فضا مقدر ہو گئی. نمبر 5 دانا یعنی عقل مند. وہ ایک دانا شخص ہے یعنی عقل مند شخص ہے. اب ہے دانا، دال الف نون ہے دانا. دانا دنگا یعنی اناج کی اکائی. جس طرح چاول کے بہت سارے دانے ہوتے ہیں نا، ایک مٹھی لے لیں اور ایک عدد ہوگا تو وہ ایک دانہ کہلائے گا. پرندے دانہ دیکھ کر شکاری کے جال میں پھنس گئے. نمبر 6 قصر. قصر کہتے ہیں محل. پرانے وقتوں میں بادشاہ اپنے لیے شاندار قصر تعمیر کرواتے تھے. اس کا متشابہ لفظ ہے کسر. کسر یعنی کہ کمی رہ جانا یا تھوڑا سا حصہ. ماں نے بچے کے علاج میں کوئی کسر نہ چھوڑی. نمبر 7 محرم یعنی کہ واقف ہونا. اسلام ہمیں محرم اور نامحرم کا فرق بتاتا ہے. اسی کا بیٹا متشابہ لفظ ہے محرم جو کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے. مراد اسلامی مہینہ. اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے. نمبر 8 پہ ہے روزہ. مذہبی فریضہ ہے اور جو ہمارے پاس بنیادی ارکان ہیں ان میں سے روزہ ایک رکن ہے. روزہ ایک جسمانی عبادت ہے. روزہ اس کا متشابہ لفظ ہے جس کے معنی ہے مزار. روزہ رسول کی حاضری ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے. نمبر 9 مشرق. مشرق یعنی کہ سمت. مشرق مغرب شمال جنوب آپ نے 4 سمتیں پڑھی ہیں، ان میں سے ایک ہے مشرق. جملہ ہے سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے. اب اس کا متشابہ لفظ ہے مشرک. مشرک یعنی شرک کرنے والا. مشرک اللہ کے ہاں سخت عذاب کا حقدار ہوگا. نمبر 10 پہ ہے نسب یعنی کہ خاندان. حضرت علی کا نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے. اسی کا متشابہ لفظ ہے نظم یعنی کہ گاڑا ہوا، گاڑ دینا، زمین میں گاڑ دینا.
ایوان صدر پر سبز ہلالی پرچم نصب ہے۔ سابقے اور لاحقے۔ پہلا حصہ ہے ہماری تعریف کا سابقہ۔ بیٹا سابقہ کے معنی ہے پچھلا، یعنی گزرا ہوا۔ کسی لفظ کے شروع میں کوئی علامت، حرف یا لفظ لگانے سے کوئی نیا بامعنی لفظ بن جائے تو اسے سابقہ کہتے ہیں۔ جیسے نمبر 1، تمیز سے پہلے با لگانے سے با تمیز بن جاتا ہے۔ با تمیز باقاعدہ ایک لفظ ہے جس کے اپنے معنی ہیں۔ اب چونکہ اس سے پہلے ایک لفظ لگ گیا با، تو با تمیز یعنی کہ تمیزدار۔ اسی طرح دوسری مثال ہے ہمارے پاس، پسند سے پہلے خود لگانے سے خود پسند بن جاتا ہے۔ نمبر 3، ادب سے پہلے بے لگانے سے بے ادب بن جاتا ہے۔ لاحقہ۔ لاحقہ، اب اس کی ہم تعریف دیکھیں گے۔ کسی لفظ کے آخر میں کوئی علامت، حرف یا لفظ لگانے سے کوئی نیا لفظ بن جائے تو اسے لاحقہ کہتے ہیں۔ جیسے نمبر 1، رشوت کے آخر میں خور لگانے سے رشوت خور۔ نمبر 2، آرام کے آخر میں طلب لگانے سے آرام طلب۔ اسی طرح نمبر 3، میز کے آخر میں پوش لگانے سے میز پوش بن جاتا ہے، یعنی وہ لفظ جو کہ آخر میں لگا کے نیا لفظ بنایا جائے وہ لاحقہ کہلائے گا۔ اب بچوں ہم اس کی مشق دیکھیں گے۔ پہلا سوال، درج ذیل سابقوں کی مدد سے نئے الفاظ بنائیے۔ 2 کالم بنا لیجیے جس طرح ہم جملوں کے لیے بناتے ہیں۔ پہلا کالم میں ہم سابقے لکھیں گے اور دوسرے میں ہم بنائے جانے والے نئے الفاظ تھوڑے تھوڑے فاصلے سے لکھیں گے۔ نمبر 1، با۔ با سے بنتا ہے با اصول، با ادب، با شعور۔ نمبر 2، بلا۔ بلا اجازت، بلا امتیاز، بلا وجہ۔ نمبر 3، بلند۔ بلند اقبال، بلند حوصلہ، بلند مرتبہ۔ نمبر 4، پس۔ پس منظر، پس انداز، پسماندہ۔ نمبر 5، پیش۔ پیش امام، پیش رفت، پیشکش۔ نمبر 6، دو۔ دو ٹوک، دوپہر، دوبارہ۔ نمبر 7، ذی۔ ذی شعور، ذی وقار، ذی روح۔ نمبر 8، صدر۔ صدر مقام، صدر دروازہ، صدر دفتر۔ نمبر 9، نازک۔ نازک اندام، نازک بدن، نازک مزاج۔ نمبر 10، نیک۔ نیک بخت، نیک چلن، نیک سیرت۔ 11، نیم۔ نیم حکیم، نیم دائرہ، نیم جان۔ نمبر 12 پہ ہمہ۔ ہمہ صفت، ہمہ وقت، ہمہ تن وغیرہ وغیرہ۔ جی بیٹا اس مشق کا سوال نمبر 2، مندرجہ ذیل لاحقوں کی مدد سے نئے الفاظ بنائیں۔ اس میں بھی ہم کالم بنائیں گے، پہلا لاحقے کا اور دوسرا الفاظ کا۔ اس کا پہلا لاحقہ ہمارے پاس ہے خیز۔ خیز سے بنے گا زرخیز، معینہ خیز، نوخیز۔ آپ نے دیکھا کہ ہم نے سابقوں کے شروع میں لفظ لگایا تھا اور لاحقوں کے ہم آخر میں اضافہ کر کے نیا لفظ بنا رہے ہیں۔ نمبر 2، شناس۔ شناس سے فرد شناس، مردم شناس، جوہر شناس۔ کدا، صنم کدا، آتش کدا، بت کدا۔ نمبر 4، کشا۔ دل کشا، مشکل کشا، جہاں کشا۔ نمبر 5، گیر۔ بغل گیر، ماہی گیر، عالمگیر۔ نمبر 6، گو۔ غزل گو، نعت گو، مرثیہ گو۔ نمبر 7، منڈی۔ غلہ منڈی، سبزی منڈی، مویشی منڈی۔ نمبر 8، نشین۔ پردہ نشین، گوشہ نشین، ذہن نشین۔ نمبر 9، نواز۔ بندہ نواز، غریب نواز، دل نواز وغیرہ۔ نمبر 10، ہٹ۔ ہٹ سے مسکراہٹ، گھبراہٹ، چکناہٹ۔ 11، یاب۔ فتح یاب، کامیاب، نایاب۔ اور نمبر 12 ہے ہمارے پاس یافتہ۔ ترقی یافتہ، تعلیم یافتہ، تہذیب یافتہ وغیرہ۔ اسی طرح اس مشق کا اگلا سوال ہے بچوں جو کہ خالی جگہ پر مشتمل ہے۔ سوال ہے مناسب سابقے اور لاحقے لگا کر خالی جگہیں پر کریں۔ نمبر 1، باغ ڈیش سارا دن باغ کی دیکھ بھال میں لگا رہتا ہے۔ اب باغ کے ساتھ کیا آئے گا؟ باغبان، جو کہ باغ کی دیکھ بھال کرتا ہے، تو اس میں ہم لکھیں گے بان۔ نمبر 2، ہمیں اپنے ہر ڈیش وطن سے پیار کرنا چاہیے۔ اب ہر ہے تو اس پہ واحد آئے گا، کیا آئے گا؟ ہم وطن۔ ہمیں اپنے ہر ہم وطن سے پیار کرنا چاہیے۔ نمبر 3، اتنے آرام ڈیش نہ بنو، آرام طلب نہ بنو۔ نیکسٹ ہے ڈیش اجازت اندر آنا منع ہے، یعنی بلا اجازت اندر آنا منع ہے۔ سارے معاملے میں قصور ڈیش تم ہو۔ قصور کے بعد کیا لگے گا؟ وار، قصور وار، یعنی یہ لاحقہ ہے یہ۔ سارے معاملے میں قصور وار تم ہو۔ مزدور بالکل ڈیش پر ہے،
ان پڑھ ہے، سابقہ ہے، پہلے اضافہ کریں گے ان کا۔ نمبر 7 پہ ہے ہم عید کی نماز پڑھنے عید ڈیش جاتے ہیں، یعنی عیدگاہ جاتے ہیں تو اس میں گاہ آئے گا۔ نمبر 8 ڈیش ادب ڈیش نصیب ہوتا ہے، یعنی با ادب با نصیب ہوتا ہے۔ اور نمبر 9 ہے میں تو یہاں کے رسم و رواج سے بالکل، اب رسم و رواج رسم لکھیں پھر واو لگا کے رواج سے بالکل ڈیش واقف ہوں، یعنی نا واقف ہوں، سابقہ ہو گیا۔ بچوں اب ہمارا اگلا ٹاپک ہے درخواست۔ درخواست برائے داخلہ، جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں ایڈمیشن۔ اگلی ہیڈنگ ہوگی نام خارج ہونے کی وجہ سے۔ باخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب، علامت استجابیہ، اس کے بعد گورنمنٹ ہائی اسکول کراچی، یعنی اس کے بعد ہم کوما لگائیں گے۔ جناب عالی، علامت استجابیہ لگائیے۔ نہایت ادب سے گزارش ہے کہ مجھے اچانک اپنے والدین کے ساتھ اسلام آباد جانا پڑ گیا۔ میرے پاس کوئی ایسا شخص نہیں جو میری درخواست برائے رخصت، یعنی کہ چھٹی پہ جانا، درخواست برائے رخصت اسکول پہنچا دیتا۔ ایک ہفتے کے بعد ہم واپس آئے تو معلوم ہوا کہ غیر حاضریوں کی وجہ سے میرا نام خارج ہو چکا ہے۔ برائے مہربانی فرما کر مجھے دوبارہ داخل فرمائیں، عین نوازش ہوگی۔ نیچے لائن پہ لکھیں گے ہم درخواست گزار قاسم علی، ہشتم الف 7 اگست۔ خط، بچوں آپ جانتے ہیں کہ خط تو اپنے عزیز دوستوں رشتہ داروں کا نام لکھا جاتا ہے۔ سوال پہلے ہم نوٹ کریں گے۔ اپنے چچا کے نام خط لکھیے جس میں ان کی بیمار پرسی کی گئی ہو۔ لکھنے کا طریقہ ہوتا ہے حاشیہ، یعنی کہ لائن جو آپ نے سیدھے ہاتھ پہ کھینچی ہے اس کے ساتھ مارکر سے سب سے پہلے ہم لکھیں گے۔ اس کا پیٹرن ہوتا ہے ایک مخصوص، از کراچی، کمرہ امتحان، مورخہ، 10 اگست 2020۔ اس کے نیچے والی لائن میں بالکل سینٹر میں ہم لکھیں گے میرے پیارے چچا جان، اس کے بعد آئیے علامت استجابیہ، پھر سیدھے ہاتھ پہ اگلی لائن پہ آ جائیے حاشیے کے بالکل ساتھ السلام علیکم، سلام میں واؤ نہیں آتا، ٹھیک۔ پیراگراف بنا کے نیچے ہم لکھیں گے میں خیریت سے ہوں، ابھی بھائی جان کا خط ملا ہے، انہوں نے آپ کی بیماری کا ذکر کیا ہے، پڑھ کر بہت پریشانی ہوئی، آپ باقاعدہ علاج کرائیں اور ان تمام چیزوں سے پرہیز کریں جو ڈاکٹر نے آپ کو بتائی ہیں۔ آپ کام بھی تو بہت کرتے ہیں، میں نے کبھی آپ کو آرام کرتے نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ آپ کو محنت کا صلہ عطا فرمائے۔ آپ صحت یاب ہونے کے بعد کام اور آرام میں توازن پیدا کرنے کی کوشش کریں اور باقاعدہ سیر بھی کیا کریں جو آپ نے کبھی نہیں کی۔ چچی جان کی خدمت میں سلام۔ اب ہم اختتامیہ لکھیں گے وسلام، آپ کا بھتیجا رضا۔ نیا ٹاپک ہے ہمارا حرف اور اس کی اقسام۔ سب سے پہلے بچوں ہم سمجھیں گے کہ حرف کسے کہا جاتا ہے۔ انگریزی میں آپ پڑھتے ہیں الفابیٹس، جنہیں ہم اردو میں کہتے ہیں حروف تہجی۔ حرف واحد ہے، حرف جمع ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جب ہم پوری الف بے لکھتے ہیں تو وہ حروف تہجی کہلاتی ہے کیونکہ وہ مکمل الف بے ہوتی ہے، لیکن ہم چند حروف لکھیں جیسے مثال کے طور پر سین، لام، میم، الف، بے، واو وغیرہ وغیرہ، یہ ہیں حرف، ٹھیک ہے۔ آج ہم حرف کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اس کی تعریف پڑھ رہے ہیں، اس کی اقسام کے بارے میں جانیں گے۔ تو سب سے پہلے حرف کی تعریف۔ حرف اس کلمے کو کہتے ہیں جو نہ تو کسی شخص کا نام ہو اور نہ ہی کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر کرے، ٹھیک ہے، یعنی نہ تو یہ فعل ہے، نہ یہ اسم ہے، نہ یہ وہ چیز ہے جو کہ کسی کے نام کو ظاہر کر رہا ہو۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر مندرجہ ذیل جملوں میں کا، کی، نے اور سے حرف ہیں۔ مثلاً یہ کس کا قلم ہے؟ یہ کتاب اسلم کی ہے۔ امی نے مزیدار کھانا بنایا۔ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں وغیرہ وغیرہ۔ اس میں کا، کی، نے، سے حرف ہیں۔ اب بچوں ہم دیکھیں گے حرف کی اقسام۔ حرف کی مندرجہ ذیل اقسام ہیں، جیسے ہم نے سلیبس کے وقت ذکر کیا تھا کہ اس کی کل 13 اقسام ہیں، لیکن ابتدائی طور پر ہم اس میں سے 6 کو پڑھ رہے ہیں۔ نمبر 1 حرف جار۔ حرف جار ان حروف کو کہتے ہیں جو اسم کو فعل کے ساتھ یا اسموں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملاتے ہیں۔ اب اسم کو فعل کے ساتھ ملانا مطلب کام، نام کو کام سے ملانا، یا پھر اسم کو دوسرے اسم سے ملانا، جیسے کسی ایک نام کو دوسرے نام کے ساتھ ملانا۔ اردو میں عام استعمال ہونے والے حروف جار یہ ہیں: میں، سے، اندر، باہر، اوپر، نیچے، پر، تک، نے، تلک، کی وغیرہ وغیرہ۔ مثلاً مثال کے طور پر پہلا مثال یہ جملہ ہمارے پاس ہے، گلاس میں پانی ڈال دو۔ گلاس میں، اس میں جو ہے یہ حرف جار ہے، کیونکہ گلاس بھی اسم ہے اور ڈالنا فعل ہے، اور پانی بھی اسم ہے جو کہ ایک اسم کو دوسرے اسم سے یا پھر فعل سے ملا رہا ہے۔ بلی میز کے نیچے بیٹھی ہے۔
اس میں نیچے جو ہے وہ حرف جار ہے. اب ذرا اوپر دیکھو, اوپر جو ہے اس میں حرف جار ہے. حرف عطف ان حروف کو کہتے ہیں جو دو کلموں یا دو جملوں کو آپس میں ملائیں. اردو میں عام استعمال ہونے والے حرف عطف یہ ہیں: اور, واؤ, پھر, نیز, کر, بھی وغیرہ. مثال: زمین و آسمان اللہ نے بنائے ہیں. اس میں زمین و آسمان کے بیچ میں جو واؤ ہے وہ حرف عطف ہے کیونکہ دونوں کو ملا رہا ہے. آپ میرے ساتھ دعوت میں چلیں. نیز, اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے لیں. یہ دو جملوں کو آپس میں ملا رہے ہیں نیز. احمد اور علی اسکول جا رہے تھے. ان مثالوں میں واؤ, نیز اور حرف عطف ہیں. حرف ندا. حرف ندا, ندا کے معنی ہے پکارنا, کسی کو بلانا. حرف ندا ان حروف کو کہتے ہیں جو کسی قسم کو پکارنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. اردو میں عام استعمال ہونے والے حرف ندا یہ ہیں: اے, ارے, اجی, او, یا وغیرہ. اب حرف ندا کے مثالیہ جملے. نمبر 1: یا اللہ ہم پر رحم فرما. ارے کب کام مکمل کرو گے. تیسری مثال: اے خدا ہماری مدد فرما. ان مثالوں میں یا اللہ, ارے, اے حرف ندا ہیں. حرف تحسین. تحسین کسی کو داد دینے کے لیے, کسی کی تعریف کے موقع پر جب وہ لفظ بولے جائیں ان کو کہا جاتا ہے اس کی تعریف. حرف تحسین وہ حروف ہیں جو کسی اسم کی تعریف کے موقع پر بولے جائیں. اردو میں عام استعمال ہونے والے حرف تحسین یہ ہیں: ماشاء اللہ, سبحان اللہ, آفرین, مرحبا, واللہ بہت خوب, شاباش وغیرہ وغیرہ. مثلاً پہلا جملہ: ماشاء اللہ کیا خوب نظارہ ہے. نمبر 2: واللہ کتنا حسین موسم ہے. نمبر 3: مرحبا آپ کا بیٹا تو بہت لائق ہے. اس میں ماشاء اللہ, واللہ, مرحبا حروف تحسین ہیں. حروف تعسف. تعسف کہتے ہیں افسوس کو. حروف تعسف وہ حروف ہیں جو غم یا افسوس کے موقع پر بولے جائیں. اردو میں عام استعمال ہونے والے حروف تعسف یہ ہیں: آہ, اف, ہائے اللہ, اوفو, افسوس, حیف وغیرہ. مثالیہ جملے. پہلی مثال: اف تمہیں تو کاروبار میں خاصا نقصان پہنچا. نمبر 2: ہائے اللہ موسم کتنا گرم ہے. نمبر 3: اوفو تمہیں چوٹ لگ گئی. ان مثالوں میں اف, ہائے اللہ اور اوفو حروف تعسف ہیں جو کہ افسوس کے اظہار کے لیے بولے گئے ہیں. اگلی قسم حروف شرط. حروف شرط وہ حروف ہیں جو کسی شرط کے موقع پر بولے جائیں. اردو میں عام استعمال ہونے والے حروف شرط یہ ہیں: اگر, اگرچہ, گو, جب تک, تا وقت یا کہ یعنی جب تک وقت نہ آ جائے وغیرہ وغیرہ. جی اس کی مثالیں. نمبر 1: اگر محنت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. نمبر 2: اگرچہ آپ نے میری مدد نہ کی مگر مجھے کوئی شکایت نہیں. نمبر 3: جب تک سانس تب تک آس. ان مثالوں میں اگر, اگرچہ, جب تک حروف شرط ہیں. مقاط اول کا ہمارا پہلا مضمون مولانا محمد علی جوہر. مولانا محمد علی جوہر دنیا کے ان نامور آدمیوں میں شمار ہوتے ہیں جو اپنی زندگیاں خلق خدا کی خدمت کے لیے وقف کر دیتے ہیں. وقف کر دیتے ہیں, ان کے نام کر دیتے ہیں, جو خود دکھ اٹھاتے ہیں اور دوسروں کو آرام پہنچاتے ہیں. ایسے لوگ جب تک زندہ رہتے ہیں دنیا ان سے فیضیاب ہوتی رہتی ہے اور ان کا نام تاریخ کے صفحات پر سنہرے حروف سے لکھا جاتا ہے اور آنے والی نسلوں کے لیے ان کا کام مشعل راہ ثابت ہوتا ہے. مولانا محمد علی کو اللہ نے دل و دماغ کی بہترین صلاحیتیں عطا کی تھیں. علم و فضل کے لحاظ سے انہیں اعلیٰ مقام حاصل تھا. وہ شاعر تھے, انشا پرداز تھے, مقرر تھے, عالم تھے, مفکر اور بہترین رہنما تھے. وہ چاہتے تو اپنی صلاحیتوں کی بدولت اونچے سے اونچا عہدہ حاصل کر سکتے تھے اور اپنے لیے زندگی کی ساری آسائشیں حاصل کر سکتے تھے, مگر انہوں نے اپنے آپ کو وطن اور قوم کا خادم سمجھا اور ان کے لیے اپنے عزیز ترین چیز قربان کرنے سے بھی دریغ نہ کیا. مولانا محمد علی جوہر نے دیکھا کہ ان کے ملک پر غیر ملکی طاقت نے تسلط جما رکھا ہے, تسلط قبضہ, اور اس کی ساری دولت سمیٹ کر اپنے ملک کا خزانہ بھر رہی ہے, جس کی وجہ سے لوگوں کی حالت روز بروز خراب ہوتی جا رہی ہے. انہوں نے اپنے وطن کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دی, قید و بند کی سختیاں جھیلیں, مال و دولت کا نقصان برداشت کیا اور آخرکار اس مقصد کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دی. 1931 میں لندن میں گول میز کانفرنس ہوئی جس میں برصغیر کی آزادی کا مسئلہ زیر بحث آیا. مولانا محمد علی اس وقت سخت بیمار تھے, مگر قوم اور وطن کی محبت نے انہیں اس کانفرنس میں شرکت پر آمادہ کر دیا.
کانفرنس میں انہوں نے ایک پرجوش تقریر کے دوران اعلان کیا کہ کوٹیشن شروع ہو رہی ہے، میں آزادی حاصل کر کے ہی وطن واپس جاؤں گا ورنہ یہیں مر جاؤں گا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، انہوں نے لندن میں وفات پائی اور بیت المقدس میں دفن ہوئے۔ مولانا محمد علی جوہر سچے مسلمان تھے، ان کے دل میں اسلامی ہمدردی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ دنیا کے کسی حصے کے مسلمانوں پر کوئی مصیبت آتی تو ان کے لیے راتوں کی نیند حرام ہو جاتی۔ انہیں اپنے وطن سے بڑی محبت تھی، مگر سب سے زیادہ محبت اسلام اور مسلمانوں سے تھی۔ چنانچہ جب انہیں محسوس ہوا کہ ہندوستان میں ہندو رام راج قائم کرنے کا منصوبہ بنا چکے ہیں تو انہوں نے کانگریس اور گاندھی کا ساتھ چھوڑ دیا اور مسلمانوں سے کہا کہ ہمیں اپنی آزادی کے لیے اپنے ہی بازو پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے مسلمانوں کو ایک مرکز پر جمع کیا اور تحریک پاکستان کے لیے سازگار حالات پیدا کیے۔ مضمون نمبر 2، قومی اتحاد۔ مثل مشہور ہے، ایک اکیلا اور 2 11، جس کا یہ مطلب ہے کہ 2 آدمی ایکا کر لیں تو ان کی طاقت اکیلے آدمی سے 11 گنا زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اتفاق اور اتحاد میں کتنی طاقت پوشیدہ ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں بے شمار مثالیں ہمارے مشاہدے میں آتی ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ اتحاد ایک زبردست طاقت ہے اور اختلاف بہت بڑی کمزوری ہے۔ بکھرے ہوئے تنکوں کو ہوا کا ایک جھونکا جدھر چاہے اڑا لے جاتا ہے، مگر بندھے ہوئے گٹھے کو اٹھانے کے لیے طاقت درکار ہوتی ہے۔ اینٹ، پتھر اور چونے کے اتحاد سے ایک مضبوط قلعہ تعمیر ہو جاتا ہے، جو ان کے اتحاد سے جوانوں کے اتحاد سے ایک زبردست لشکر تیار ہو جاتا ہے۔ قوم ان افراد سے بنتی ہے جو ایک ہی ملک میں رہتے ہوں، ان کی زندگی کے مسائل مشترک ہوتے ہیں، ان کی خوشحالی اور بدحالی ایک دوسرے سے وابستہ ہوتی ہے۔ اگر ان میں اتحاد ہو تو ان کی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں اور وہ بڑی آسانی سے ترقی کی منزلیں طے کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ دنیا کی بڑی بڑی قومیں ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنے کی خواہش مند ہوتی ہیں۔ دشمن ان کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہیں کرتا، لیکن اگر کسی قوم میں پھوٹ پڑ جائے اور آپس میں فساد کرنے لگیں تو دشمن انہیں تر لقمہ سمجھ کر ہڑپ کر جاتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب تک کسی قوم میں اتحاد رہا وہ ترقی کرتی رہی، لیکن جب نا اتفاقی نے ان کے اندر جگہ بنائی تو حکومت ان کے ہاتھ سے نکل گئی اور وہ بدحالی کا شکار ہو گئے۔ برصغیر میں مغلیہ سلطنت کا شیرازہ نا اتفاقی کی وجہ سے بکھرا۔ زمانہ حال میں اسرائیل کے مقابلے میں عرب حکومتوں کی بے بسی کا سب سے بڑا سبب یہی نا اتفاقی ہے۔ اسی لیے حکیم الامت علامہ اقبال نے فرمایا، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ پاکستان کی ترقی کا راز قومی اتحاد میں ہے، اس لیے ضروری ہے کہ تمام پاکستانی نسلی، لسانی اور علاقائی اختلافات کو بھلا کر آپس میں مل جل کر رہیں۔ وہ ایک دوسرے کے ہمدرد اور خیرخواہ ہوں، طاقتور کمزوروں کو سہارا دیں اور ان کے دکھ درد کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اسلام کے رشتے کو مضبوط کریں اور اس رشتے کی بدولت ہمیں پاکستان حاصل کرنے کی قوت عطا ہوئی۔ اس رشتے کی برکت سے ملک میں خوشحالی کا دورہ آ سکتا ہے اور ہم دنیا کی قوموں میں باعزت مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ علامہ اقبال نے سچ کہا ہے، قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں کچھ بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ کو اردو قواعد سے یہ تمام کام سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس تمام کام کو فلس کے پیپر میں کر کے فائل اسکول میں جمع کروا دیجیے۔ شکریہ۔